إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں،
اس وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ مذہب شدت پسند مذہب ہے، اس کے ماننے والے متشدد ہیں۔ یہ لوگ زور پر، تلوار اور نیزے کی نوک پر لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ لہذا اس مذہب سے دور رہیے اور اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام کا ایک بڑا پیارا اصول ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبرن، زبردستی اور تلوار کی نوک پر اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں، جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، گویا وہ ایک چار دیواری کے اندر، اب اس چار دیواری کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ ان سے نہیں وہ بھاگ سکتا، یا تو وہ آئے نہیں، چار دیواری سے باہر رہے، اپنی موج، اپنی زندگی جیسی وہ دل چاہے بسر کرے، لیکن جب وہ آ گیا ہے تب اس کے اندر کے جو رول اور اصول ہیں پھر ان کی پاسداری کرنا اس کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس چار دیواری کے اندر آ کر اس کے ذمہ کیا ہے، کس چیز کا اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اصولوں کو بھی بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ خالق ہیں اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز آسمانوں میں، زمین میں، انسان کی دسترس میں ہے یا نہیں ہے، ہر چیز مخلوق ہے۔ آسمان بھی، زمین بھی، جنت بھی، جہنم بھی، انسان بھی، جن بھی، پرندے، درندے، چرندے، حیوانات، جمادات، شجرات، ہر چیز اس سمندر کی تہہ میں، پانیوں میں ہے یا خشکی اور برف کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے والی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات۔ اسلام نے کیا اصول بیان کیا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسلام تو یہ کہتا ہے خالق اللہ رب العالمین، باقی ساری مخلوقات جو اسلام کے اندر آ گیا وہ اس بات کا پابند ہے، اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے بعد مخلوقات صرف مسلمان نہیں، اتنا غلط پروپیگنڈا، انسان تو انسان کیا، اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہم مسلمان بس ایک بات پر سمجھ جاتے ہیں کہ گورے بڑے اچھے ہیں، ان کے اصول بڑے اچھے ہیں، خاک اچھے ہیں، مسلمانوں کے خون کو بے دریغ بہانے والے، مسلمانوں کی جائیداد کو
بے دریغ تحقیق کرنے والے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اچھا اسلام ہے، اچھا مسلمان ہے، اچھی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جس اسلام نے صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، جس اسلام نے صرف انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، جس اسلام نے صرف جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے تو کائنات کے اندر ہر چیز جیسی بھی ہے اس کو نقصان پہنچانے سے باز رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ہم نے کبھی اسلام کو پڑھا ہو تو پتہ چلے نا۔ ہمیں تو لاڈ میں کالے کا قانون آتا ہے، ہمیں آئنسٹائن کی سٹوریاں یاد ہیں، ہمیں نیلسن منڈیلا کے خوبصورت خواب نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں نظر آتا تو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا حسن اخلاق وہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں نہیں پتا، ہم اگر جاہل ہیں کسی چیز سے تو وہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت صحابہ سے جاہل ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتا ہے، اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں اپنے اسلام کے سنہری اصولوں کا نہیں پتا کہ اسلام نے کیا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کائنات میں عدل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اسی طرح آگے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ جب یہ کام کرے گا ان اللہ یحب المحسنین، پھر تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ احسان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، شیء کے اندر ہر چیز آ گئی، شیئن نکرہ ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، کائنات کے ہر ایک مخلوق پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کو فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ علی کل شیء، ہر چیز پر احسان کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کی دو جملوں میں، اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اللہ اکبر۔ دشمن نے کبھی دشمن کو آرام سے نہیں چھوڑا۔ دشمن جب قابو آ جاتا ہے نا پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا، پھر اس سے خوب بدلہ لیا جاتا ہے۔ کتنا پیارا اصول ہے اسلام کا کہ اذا قتلتم، جب تم قتل کس کو کرو، کبھی کسی نے دوست کو بھی قتل کیا ہے اور بظاہر بے شک دوستی ہو، اندر سے دشمنی ہوتی ہے تبھی اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دوست کو مار کے، دوست نہیں مارتا، دوست ہو اور وہ مارے، یہ صرف دنیا کے چند ٹگے وہ دوستی کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ جب وہ مطلب نکل جاتا ہے تو وہ دشمنی، اور جب پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کام خراب ہونا ہے تو وہ پہلے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنے واقعات۔ دوست وہ ہوتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی تقوی کی۔ دشمن جب دشمن کو قتل کرتا ہے تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو پھر جس کا داؤ چل گیا، الحرب خدع، کبھی ان کا پلڑا باری، کبھی ان کا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی دشمن کو قابو کر لو اور اب اس کو قتل کرنے کا موقع ہے تو اس کو تلسا کر
اس کو اذیت دے دے کر نہیں قتل کرنا، بلکہ اس کو اس انداز میں قتل کرو کہ جلدی اس کی روح ختم ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کام تو کافروں نے کیا جی۔ جب کوئی مسلمان ان کے قابو آتا تو یہ تکلیف وہ دیتے تھے۔ آج ہم جن کی سٹوریاں پڑھتے ہیں یہ کام ان کا ہے۔ گوانتانامو کے جیل کے اندر کیا کرتے ہیں وہ، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اس لیے کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون مسلمان کہاں پس رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی بستی پہ حملہ کرنا ہے نا، ان کی عورتوں کو نہیں قتل کرنا۔ جی مسلمانوں ہوش کرو، تم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، تمہارا ذلت مقدر بن گئی، ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ آج عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب کسی قوم پر کسی دشمن پر حملہ کرنا ہے تو رات کے وقت نہیں کرنا ہے، صبح فجر کی آذان کی آواز سننی ہے، اگر آواز آ جائے حملہ روک دینا ہے، اگر آواز نہ آئے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام قبول کر لو، مان جائیں تو بڑی اچھی بات، نہ مانے تو ان کو کہنا کہ جزیہ دے کے اپنی زندگی کو بچا لو، اگر اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر حکم دیا اب چڑھائی کرو، لیکن جب چڑھائی کرنی ہے گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور جو بوڑھے ضعیف تلوار نہیں اٹھا سکتے ان کو قتل نہیں کرنا۔ کیا یہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ یہ کام تو کافر کرتے ہیں۔ اور پھر جس کو پکڑ لو اذا قتلتم فاحسنوا القتل، اس کے پورے پورے نہیں کاٹنے، اس کے جسم کا انگ انگ کاٹ کر اس کو تکلیف دے دے کے نہیں مارنا، بلکہ جلدی سے تیز دھار آلے سے اس کی گردن کو اڑا دینا ہے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ اسلام تو یہ کرتا ہے۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ ہمیں کس بات کا علم ہے؟ ہم نے بس جھوٹا پروپیگنڈا سنا، ہاں جی بالکل، یہ ایک دو واقعات فرضی بنا کر یا حقیقت میں بھی ہوں، کوئی ایک ہوگا جہالت کی بنا ہے لوگ، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے ایسے۔ ابھی چند دن کی پہلے کی بات، ایک رکشہ ڈرائیور وہ بیچارہ راستہ نہیں دے سکا، جاہل چودھریوں نے ادھر ہی اپنی کچہری لگا کر اس کو مار مار کے اس کے ساتھ انتہا کر، غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو تو صحیح، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، اللہ اکبر، یہ انسانوں کے ساتھ، مسلمان کی بات نہیں، یہ کافروں کے ساتھ جب تم نے قتل کرنا ہے اس وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا جو کافر ملے اس کو قتل کر دو اور اس کو آگ کے اندر پھینک دو۔ غور کریں، فوراً ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس قتل کرنا ہے، آگ کے ساتھ اس کو جلانا نہیں، کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کسی کا ناک نہیں کاٹنا، کسی کی آنکھ نہیں نکالنی، کسی کا کان نہیں کاٹنا، کسی کے ہاتھ کی انگلیاں نہیں کاٹنی۔ یہ کام تو غزوہ احد میں کافروں نے کیا تھا۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ یہ مسئلہ اسلام نے سے منع کیا۔ اور پھر اسلام کا یہ سنہری اصول، مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا، فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب کوئی جانور، حلال جانور، گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکری، مرغی، جب ذبح کرنے لگتے ہو نا تو اس کے ساتھ اس کا ذبح کرنا بھی اچھے طریقے سے کیا کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وہ کیسے ہوگا؟ اس کی تشریح تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کی،
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. یاد رکھو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. جس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے نا اس کو تیز کر دو تاکہ گردن پر بار بار رگڑنے کی ضرورت نہ پیش آئے. ایک ہی لمحے میں اس کی شارک کٹ جائے, خون سارے کا سارا نکل جائے اور جلدی اس کی روح ختم ہو جائے. اسلام تو یہ کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے. اسلام نے مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا پیارا انداز اختیار کیا, ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے بکری کو ذبح کرنا تھا, بکری پاس کھڑی ہے اور وہ اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں. آپ نے مارنے, قتل کرنے, ذبح کرنے سے پہلے اس کو بار بار ذبح کر رہے ہو تاکہ وہ جانور پریشان نہ ہو جائے. ذبح تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے, لیکن وہ ذبح ہونے سے پہلے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ تو نہ دیکھے کہ یہ میرے لیے تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلاؤ, چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرو اور کسی دوسرے جانور کے سامنے بھی اس کو ذبح نہ کرو تاکہ وہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. یہ کام تو کافروں نے کیا ہے. جاؤ اسلام کی نہیں انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ انسانیت میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. آپ کو نہیں پتا, کبھی قرآن پڑھو تو پھر ہے نا سورہ بروج کبھی پڑھی. النار ذات الوقود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. مؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قرآن پڑھا کرو, اس کا ترجمہ پڑھیں. خندق والوں کو قتل کیا گیا, آگ جلائی گئی, اس کے اندر مومنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا, جو کہتے تھے ایک اللہ ہے, کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے, ان کو اس آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا تھا آگ کا عذاب نہیں دینا. یہ کون کرتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں, اپنے دماغ کو صاف کرو اور اپنے اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر, یہ تو عام میں نے بیان کیا ہے, ذرا آئیے اسلام کا جو مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے تھوڑا سا اس کا بھی منظر دیکھ لیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سب سے پہلا کام یہ مسلمان کے ذمے اس کی پیدائش کے بعد مرنے تک یہی حکم ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہ کام مسلمان کے ذمے ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ اس کے والدین ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اچھا یہ صرف مسلمان ماں باپ نہیں, اسلام کی پیاری تعلیم مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور فضیلت اور حکم آپ اس سے اندازہ کریں. ماں باپ وہ کوئی بھی ہو, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی جاءت وہی کافرہ، میری ماں آئی ہے لیکن ہے وہ کافر، مسلمان نہیں ہوئی، افاصل بہا، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کافر ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلیھا ہی امک، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک موقع پر ماں باپ کی نافرمانی اور ان کا حکم نہ ماننے کا حکم دیا، نافرمانی پھر بھی نہیں، اچھے انداز میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، جب ماں باپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی، شرک نہیں کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ تم نے پھر بھی دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ تیرے ماں باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی باتیں جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے نا، ان نصیحتوں کو پہلی نصیحت بیان کرنے کے بعد یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فوراً بات کا رخ بدل دیا کہ ہم نے انسان کو ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا، وبالوالدین احسانا، قرآن مجید کی اور بھی کئی آیات۔ آگے چلیے، دوسرے نمبر پر درجہ بدرجہ وبذی القربى، قریبی رشتہ دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہوتا رہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے، قریبی رشتہ داروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، جو انسان کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے اس کو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان صدقہ کرتا ہے علی ذی رحم، رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ وصلہ، اس کو ایک صلہ رحمی کا اجر و ثواب ملتا ہے اور ایک صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کروں تو صحیح، وبالوالدین، اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مجھے بتائیے، جب انسان اپنے ماں باپ کے بعد اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو اور ان کے اولادوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، کیا نفرت رہے گی؟ کیا معاشرہ خراب ہوگا؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہ، اور اسلام کی ایک تعلیم حسن سلوک کو جانا ہی نہ کہ حسن سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، معاشرے کے اندر کیا فائدہ ہوگا، ہم پڑھے نہ تو قصور کس کا ہے؟ یتیم کی کفالت، والیتامى وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ قریبی رشتہ داروں کے بعد یتیم کا مقام آتا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ یتیم پیدا نہیں؟ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو جھٹکا نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، مر گیا اس کا باپ، آپ اس کو یہ ضائع۔ معاشرے کے اندر اور تو اور اپنے ہی نہیں چھوڑتے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اچھا ہوا اس کا باپ فوت ہوا، اب یہ ضائع ہو، ہم ان کا تماشا دیکھیں۔ لیکن یاد رکھو، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔
جس کا اللہ نگہبان ہو. اور یاد رکھو مسلمانوں، مردوں کو خاص کر، رجال کو خاص کر یہ حکم ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جن کا باپ نیک ہو ان کی اولاد کو کچھ نہیں ہوتا. نیک بن جاؤ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا اللہ نگہبان بن جائے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اگر چاہتے ہو اولاد کا نگہبان رب بن جائے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسکین والمساکین، مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین تو دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین وہ ہوتا ہے جو کچھ محنت کرے لیکن جائز ضروریات اس کی آمدن سے پوری نہ ہو. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ فِي الْبَحْرِ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. وہ کچھ محنت کرتے تھے لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اللہ اکبر. ہمسایا، رشتہ دار ہمسایا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار ہمسایا. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایا. دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ. جبریل مسلسل مجھے پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا رہا. میں نے گمان کر لیا کہ اب یہ وراثت میں بھی حصہ دلوا کے چھوڑے. اتنا ہمسائے کا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون؟ لا یأمن جارہ بوائقہ. جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے بے خوف نہ ہو، امن میں نہ ہو، یہ تو مومن ہی نہیں. مومن کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. اسلام کتنا پیارا دین ہے جس نے ایک ایک نقطے کو کتنے حسن اسلوب سے بیان کر دیا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے. والصاحب بالجنب، دوست، سفر کا ساتھی، بیوی، علم سیکھنے کے لیے آنے والا، پاس بیٹھنے والا، کاروباری سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے گفت و شنید کرنے والا انسان، یہ سارے وہ صاحب بالجنب کے معنی میں آتے ہیں. ان سب پر بولا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا جاؤ. نہیں، اگر اس کو نہیں پتا چلا وہ کاروباری سلسلے میں اتنا ماہر نہیں ہے، دانا لگاؤ. صحابہ کے دور میں لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ بلکہ صحابہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک اعلیٰ حیثیت تھی. یہ ابھی 50-60 سال پہلے کی بات ہے. جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، حسن سلوک کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی، ان کی جوڑی بیلوں کی، اب تو ختم ہو گیا نا، ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی، وہ بیچنے کے لیے گیا. بیل بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہی خوبصورت، لیکن اس کے اندر ایک نقص یہ تھا کہ چلتے چلتے بیٹھ جاتا تھا. جب ہل چلائے، یہ ذمہ دار لوگ جو ہل چلانے والے ان کو زیادہ پتہ. اب یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. 2 بیل آگے ہل کے ساتھ جوتے ہوں اور ایک چلتے چلتے بیٹھ جائے، دونوں کی زندگی ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے. وہ لے کر گیا منڈی میں بیچنے کے لیے. اس نے بیل بیچا، اس کی قیمت لگا دی. خریدنے والے نے سمجھا کہ سستا مل رہا ہے، وہ لینے لگا. اوپر سے جو بیچ رہا تھا اس کا بھائی چلا گیا. وہ عالم دین تھا، نیک آدمی تھا. اس نے کہا بھائی کیا کرنے لگا؟ کہتا یہ بیل اتنے کا لے. کہتے نہ لینا. کہتا کیوں؟ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا اور اتنا سستا کیوں نہ لوں؟ کہتا ہے اس کے اندر یہ نقص ہے، کل کو تجھے نقصان. یہ تو اپنے چلو چند پیسے لے کے فائدہ کر لے گا، لیکن تجھے نقصان ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اگر لینا ہے تو لے لو. اس لیے وہ صاحب بالجنب، حسن سلوک. دوست ہے، اس کے ساتھ بھی. بیوی آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، پہلو میں رہتی ہے. حسن سلوک. اور علم سیکھنے کے لیے آیا ہے، کوئی طالب علم دور سے
اس کے ساتھ حسن سلوک. اللہ اکبر. وابن السبیل، مسافر کے ساتھ بھی. مسافر اکثر سلف صالحین کے نزدیک مہمان پر بولا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں. میرے عزیز بھائیو، آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام نے کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ معیار قائم کیا حسن سلوک کا. انسانیت نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے ایک کتے کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی پلایا، شکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی قدر کی کہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا ہے، ایک اور قسم کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں. اس وقت غلام اور لونڈیوں کی خرید و فروخت، غلام اور لونڈیوں کا دور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وما ملکت ایمانکم لفظ استعمال کیے. آج جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، گھر کے اندر باہر جس اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت کے اندر فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور اپنے ماتحت غلام اور لونڈیوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت ہے. اب دیکھ لو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں جن کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، وہ انسان گناہگار ہونے کے لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی روٹی اور روزی کا وہ ذمہ دار ہے وہ ان سے ان کی روٹی کو، ان کی غذا کو روک لے اور ان کو ضائع کر دے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں. کیا ہم نے اسلام کے اصول کو اپنایا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بننے کے لیے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اس خوشی کی، اس نوید کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لینا چاہتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن سلوک جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے اور حسن سلوک مخلوقات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.